پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ملک میں سیاسی اتفاق رائے کے لیے رابطہ کمیٹی کے ارکان کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کی ہدایت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے وفاقی حکومت پر تحفظات، پالیسی اور قانون سازی کے معاملات پر بر وقت مشاورت کی کمی اور وعدوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی اہم رکاوٹوں کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری کشمکش کے باعث کئی اہم معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں بلاول بھٹو کی کوشش قابل ستائش ہے کہ اہم معاملات پر مشترکہ موقف حاصل کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی کمیٹی رپورٹ کے مطابق سیاسی سٹیک ہولڈرز بشمول پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کے لیے ایک اہم مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کشیدہ سیاسی ماحول میں ایسے اقدام سے ہر سیاسی فریق فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس کام کی ذمہ داری اپنی رابطہ کمیٹی پر ڈالی ہے، جسے اس نے حکومت کے ساتھ اس کے ادھورے وعدوں پر کام کرنے کے لیے ابتدائی طور پر تشکیل دیا۔ امید کی جاتی ہے کہ اس اقدام کا دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے خوش دلی سے استقبال کیا جائے۔ بدقسمتی سے موجودہ سیاسی کشمکش میں دونوں طرف سے ہی پختگی کی کمی محسوس ہوتی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی بھی بڑا قدم اٹھایا جائے تاکہ اس کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو اسے موجودہ حکومتی سیٹ اپ میں ایک اہم اتحادی کے طور پر حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بات چیت شروع کرے۔ پارٹی کے پاس پارلیمنٹ اور اہم آئینی دفاتر میں کافی اثر و رسوخ موجود ہے۔ پی ٹی آئی کو واضح طور پر ایسے مزاحمتی اور متنازع بیانوں سے دستبردار ہونا چاہیے جنہیں اس کے ہاکش پیش کر رہے ہیں۔ یہ بیانیے خود پی ٹی آئی کے لیے بھی اتنے ہی نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں جتنے کہ قومی یکجہتی کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات رہی، جبکہ ان کی فیصل واؤڈا سے بھی ملاقات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب وہ نون لیگ کے خلاف بھی سخت موقف اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو اگر مفاہمت کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ عمل قابل ستائش ہے، مگر کیا بلاول بھٹو کی ان کوششوں کو پی ٹی آئی اور نون لیگ کی طرف سے سنجیدگی سے لیا جائے گا، یہ اہم سوال ہے۔ اور کیا بلاول بھٹو اپنے پاس موجود بیگیج کے ہوتے ہوئے خود بھی فیصلہ ساز بن پائیں گے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حماد غزنوی، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ آپ چاروں کا شکریہ۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا فیصلہ قابل ستائش سوچ، کیا بلاول کو ہر فریق سے قبولیت ملے گی؟ شہزاد چودھری صاحب، کیا پاسبل ہے جو ایفرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سامنے پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، دو بڑے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کے خیال میں کس کو پہل کرنے کی ضرورت ہے اور کیسا رسپانس ملے گا اس ایفرٹ کو؟ اچھا، آپ کے سوال میں قبولیت کو خاص طور پہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ آپ نے اس کو جسے کہتے ہیں انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے اپنے سوال۔ آپ بہت غور سے سوال کو پڑھ رہے ہیں شہزاد صاحب۔ اور ہاں، میں بہت غور سے پڑھتا ہوں اور مجھے سمجھ ہے کہ آپ کا مطلب کیا ہے اس سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا عمران خان کی حکومت کے خلاف، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بہت ساری ملاقاتیں مختلف حلقوں کی طرف سے اور مختلف جگہوں پہ چل رہی تھیں، خاص طور پر افواج پاکستان کے جو ہمارے جنرل باجوہ کا نام لینا کوئی غلط بات نہیں ہے میرے حال میں، ان کے ہاں یہ اس طریقے سے ملاقاتیں چل رہی تھیں کافی، جن کے اندر کچھ کے اندر مجھے بھی شمولیت کا موقع ملا، شاید اور بھی لوگ، بہت سارے لوگ تھے جو گئے ہوں گے، ملے ہوں گے۔ میرے خیال میں جو ایک کامن تھیم تھی جو ان کو سمجھ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ اپنا ہاتھ اس سے دور رکھیے، نہ آپ ایک فریق کی مدد کرتے نظر آئیں، نہ کسی دوسرے فریق کی مدد، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو انکریج کریں اور نہ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سیاسی عمل ہے، اگر پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے تو پارلیمنٹری پروسیس ہے، اس کو لے کے اس کو اپنی جگہ بنانے دیں، اور یہ سب سیاسی قوتیں ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بحیثیت مجموعی جو ہماری طاقتور حلقے ہیں وہ اسی سوچ کو لے کے چلتے ہیں، اور اس لیے اور بلاول بھٹو نے کوئی بہت بڑا نقصان یا کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہوئی جب سے یہ حکومت اپنی جگہ پہ آئی ہے۔ ایک تو وہ خاموش رہے، دوسری بات 26ویں ترمیم کے اندر بڑا پازیٹیو رول ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر کیا امپورٹنس اور کتنی ایمیننس گین کی، ان کی اہمیت بڑھ گئی۔ اس اہمیت کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی طریقے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکے، لیکن بلاول بھٹو نے بھی بہت زیادہ اس کے اندر رول ادا کیا، تو 26ویں ترمیم ایک ان کے اس میں پازیٹیو میں جاتی ہے کہ انہوں نے پازیٹیو رول ادا کیا۔ اس کے بعد ایک بیلنسڈ ویو ہے، سندھ سے آپ کو کوئی پریشانی کی خبر نہیں آتی، وہاں پہ کوئی انتشار نہیں ہے، سیاست وہی ہے جو پاکستان کی ہے، وہ بھی پاکستان کا صوبہ ہے، لیکن کوئی انتشاری کیفیت نہیں ہے وہاں پہ، اور انتشاری کیفیت کے لیے کم از کم دو سائیڈوں کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے یا مختلف قسم کی سوچ ہے،
یا لیک آف اکوموڈیشن جسے کہتے ہیں. یعنی یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سائڈ ہے جو کہ لے کے آ جاتی ہے اور یہ کرتی ہے. نہیں, جو دوسری سائڈ ہے وہ اس کو زائل کرنے میں, اس کو معاملے کو رفع دفع کرنے میں, معاملہ فہمی کے اندر کتنا رول ادا کرتی ہے, یہ بھی بہت بڑا رول ادا ہوا کرتا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ گند ہے, یہ کچرا ہے, اس کو نکال باہر پھینکا جائے. آپ دشمنیوں میں سیاست کو تقسیم نہیں کرتے. تو سندھ سے یہ آواز کبھی نہیں آتی. وہاں سے ایک بیلنسڈ ویو ہے, کلیئرٹی ہے. اور جب بھی کوئی قومی سطح کا معاملہ ہوتا ہے, مجھے تو بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک قومی سطح کی, قومی لیول کی بات ہمیشہ نظر آتی ہے. تو اس لیے اگر وہ سامنے آئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اب ایک اور دوسری طرف آ جائیے کہ مشکل کیا ہو سکتی ہے, اس سے جو آپ کا سوال کی بنیاد ہے کہ کیا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں کسی حکومت کے لیے. مثال کے طور پہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑے ایونٹس ہیں پچھلے کتنے اب ہو گیا ان کو, 6-8 ماہ ہو گیا, 9 ماہ ہو گیا آئے ہوئے. جی بالکل, 9 ماہ ہو گئے. اچھا, اب 9-10 ماہ کے اندر کیا دو چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی, اور معیشت پاؤں پہ کھڑے ہونا ایک ایسا کریڈٹ ہے جو کہ بے شک یہ حکومت لے رہی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر جو جاننے بوجھنے والے لوگ, جو لکھنے پڑھنے والے لوگ, جو معیشت کو جانتے ہیں, جو معیشت دان ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. ایک گورنر اسٹیٹ بینک کا, اور دوسرا منسٹر آف فائنانس کا, منسٹر آف فائنانس. تو یہ ان 2 لوگوں کا رول ہے. جس طریقے سے منی سپلائی کو کم کیا گیا, آپ نے امپورٹس کو کم کیا, آپ کی انفلیشن کم ہو گئی, روپے کی قدر ویسی کی ویسی رہی, اچھی رہی, اور پھر کچھ ظاہر ہے کہ باہر سے پیسے بھی لوگوں نے بھیجنا شروع کیے. یہ تمام چیزیں مل ملا کے, لیکن کیا پروڈکشن بڑھی, گروتھ بڑھی, اس کی کوئی پالیسی آپ کے سامنے نہیں آئی. تو معیشت, SIFC کا رول اس کے اندر کتنا ہے, اسمگلنگ کو کتنا کنٹرول کیا گیا, یہ سب کے سب جو چیزیں ہیں یہ باہر کی طرف ہیں. بدقسمتی سے حکومت ان کے اوپر کلیم تو کر سکتی ہے کہ ہمارے وقت میں ہوا, لیکن شاید وہ ڈائریکٹلی ان چیزوں میں انوالو نہیں تھی. نہ ہی کوئی ایسی پالیسی مجھے نظر آئی جو کہ گروتھ کی طرف لے کے جائے. آپ نے کہا آئی ٹی کا ذکر کیا, $60 بلین کی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے آئی ٹی کے اندر, لیکن ہم نے فائر وال لگا کے اس کو ویسے ختم کر کے رکھ دیا. دوسرا, پی ٹی آئی سے ٹکراؤ. پھر صاحب میں نے پہلے کہا تھا, جو حکومت وقت ہے اس کا ایک رول ہے کہ وہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا نہ ہونے دے. سیاست معاملہ فہمی کا نام ہے, اور اس کو فہم اور اس کا عقل کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے یہ جو روزمرہ اڑا دو, ختم کر دو, جلا دو, وہ تو ایک ایسی اپوزیشن ہے جس کے لیے آپ توقع کرتے ہیں, لیکن آپ تو وہ لوگ نہیں ہیں نا. اگر آپ نہیں ہیں تو آپ معاملہ فیملی کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور پھر جو خبریں اور جس قسم کا انتشار ہم نے یہاں اسلام آباد میں دیکھا ہے, کیا اس کے ساتھ ایک نیگیٹیوٹی اٹیچ ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ سوال آج اٹھا رہی ہیں تو ہاں, کچھ پلڑے کے اندر کہیں پہ کہیں آپ کو کچھ ہلکا نظر آتا ہے, کہیں کچھ بھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے. شہزاد صاحب, پی ٹی آئی نون لیگ میں سے کس کو پہل کرنی چاہیے بلاول بھٹو کے اس انیشیٹو کو, اور آپ کے خیال میں رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کیسے جج کریں دونوں جماعتوں کو دیکھیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا یہی وہ ٹرمپ کارڈ ہو جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک آخری پتہ ہے, یعنی مطلب ان کا ٹرمپ کارڈ بلاول بھٹو کے پاس نکلے گا. اوکے, یس یو آر رائٹ, دس از پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ از پاسبل. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک.